حضرت شاہ لافتہ کے شیر ہیں حضرت شاہ لافتہ کے شیر ہیں خیبر و خندق کے وہ یہ کربلا کے شیر ہیں کیوں نہ ہوں ہر جنگ میں یہ مثل حیدر فتح یاب کیوں نہ ہوں ہر جنگ میں یہ مثل حیدر فتح یاب وہ خدا کے شیر یہ شیر خدا کے شیر ہیں حضرت شاہ عباس کے جو نہر بازو قلم
حیدر کرار خم ہوئے سبط رسول مورد رنجو علم ہوئے آواز دی حسین کو مجروح ہم ہوئے خون میں تڑپ تڑپ کے یہ غمخوار رہ نہ جائے اور یہ فکر ہے کہ حسرت دیدار رہ نہ جائے سنتے ہی اس صدا کے شکستہ ہوئے کمر تڑپے اٹھے گرے نہ سنبھالا گیا جگر کانپے جو پاؤں تھام لیا بازوئے پسر چلاتے تھے کہو علی اکبر چلے کدھر خورشید کیوں چھپا ہے یہ کیا واردات ہے کچھ سوجھتا نہیں ہمیں دن ہے کہ رات ہے غربت میں لٹ گیا میرا گھر اے جواں پسر سیدھی نہ ہوگی اب یہ کمر اے جواں پسر تازہ ہے آج داغ پدر اے جواں پسر کاٹا گیا چھری سے جگر اے جواں پسر عباس کیا جہاں سے گئے میں گزر گیا بھائی ہوا شہید حسین آج مر گیا جس دم قریب لاش کے لائے حسین کو عباس جان بلب نظر آئے حسین کو
تڑپا سن کے صدائے حسین کو، اکبر نے ہاتھ اٹھا کے دکھائے حسین کو، دو کو غم کے دل پا جو ایک بار گر پڑے، پہلو میں لاش کے شہ بھائی نے دیکھی جو خون میں عمدہ یہ دل کے منہ کے قریب آ گیا جگر، بولے یہ آنکھیں کھول کے ابا سے نامور، اکبر سنبھالو قبلہ عالم کو بیٹھ کر، صدقے ہزار جان امام غیور کے، مجھ کو اٹھا کے گراؤ حضور کے، منہ رکھ کے منہ پا یہ کہنے لگے شاہ خوش عباس تم کو نظر میں بھی ہے میرا خیال، اے میرے غم گسار کہو اپنے دل کا حال، صفدر نے مسکرا کے کہا شکر تپش روح ہو دے گئی، آپ آئے کیا کہ دولت کون مل گئی، یہ کہہ کے پائے شاہ کی جانے بڑھایا سر، کانپے لہو بھری ہوئی آنکھوں کو کھول کر، ٹپ کے مسا سے خون کے قطرے سے حسین پاک کی
حسین پاک کی آخری نظر من کا جری کا ڈھل گیا بھائی کی گود میں بھائی کا دم نکل گیا بھائی کی گود میں من کا جری کا ڈھل گیا بھائی کی گود میں بھائی کا دم نکل گیا بھائی کی گود میں عباس کے جو تھے بین سکینہ کے عباس نہیں آئے تھے بین سکینہ کے عباس نہیں آئے دریا پا گئے سے عباس نہیں آئے ایسا تو نہ ہوتا تھا جب تک تھے مدینے میں ایسا تو نہ ہوتا تھا جب تک تھے مدینے میں کیا کر وہ بلا آئے عباس نہیں آئے دلوائی تھی میں نے ہی بابا سے رضا رن کی دلوائی تھی میں نے ہی بابا سے رضا رن کی فریاد کروں کس سے عباس نہیں آئے جس طرح سے نکلے تھے اس طرح مدینے کو جس طرح سے نکلے تھے اس طرح مدینے کو کس طرح سے لوٹیں گے عباس نہیں آئے ایک میں ہی نہ تھی پیاسی بچے بھی تو پیاسے تھے ایک میں
ہی نہ تھی پیاسی، بچے بھی تو پیاسے تھے، کیوں روٹھ گئے مجھ سے؟ عباس نہیں آئے، پنچھی ہو کے مانس ہوں، ہر شام پلٹتے ہیں، پنچھی ہو کے مانس ہوں، ہر شام پلٹتے ہیں، کیا بات خدا جانے؟ عباس نہیں آئے، بیمار بھتیجے پر ننھی سی بھتیجی پر، بیمار بھتیجے پر ننھی سی بھتیجی پر، کیا کیا نہ ستم ٹوٹے؟ عباس نہیں آئے، کہہ دے کوئی صغرا سے ہم بھولے نہیں تجھ کو، کہہ دے کوئی صغرا سے ہم بھولے نہیں تجھ کو، ہم کب کے گھر آ جاتے، ہم کب کے گھر آ جاتے، عباس نہیں آئے، اب چادر زینب کا اللہ ہی حافظ ہے، اب چادر زینب کا اللہ ہی حافظ ہے، پردے کے جو ضامن تھے، عباس نہیں آئے، کچھ یاد نہیں آتا ایسا بھی ہوا صبت جعفر کے بلانے سے، عباس نہیں آئے، تھے بین سکینہ کے، عباس نہیں آئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود،
فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات سورہ مبارکہ والعصر قرآن مجید کا ایک مختصر اور مکمل سورہ۔ یوں تو قرآن کی ہر آیت ایک رہنما ہے، ایک ہادی ہے، ایک پیشوا ہے اور امامت کی ذمہ داری ادا کرتی ہے۔ خالق کا کلام قرآن اور مخلوق کا کلام نہج البلاغہ، یہ دو ایسے کلام ہیں جو وقت کے محتاج نہیں ہیں۔ ہر دور میں جو کلام نیا نظر آئے، جو تازہ نظر آئے، جو بات کرتا نظر آئے، جو بولتا نظر آئے، جو زندہ نظر آئے، جو زندگی بانٹتا نظر آئے، وہ قرآن مجید ہے جو اللہ کا کلام ہے، یا اس قرآن کی عملی تفسیر ہے جسے نہج البلاغہ کہا جاتا ہے۔ میری سوچ تو یہ ہے کہ اگر علی کا کلام نہ ہوتا تو قرآن کی عملی تفسیر نہ ہوتی۔ مولا علی نے قرآن پر عمل کر کے بتایا کہ یہ آسمانی پیغام ضرور ہے مگر زمین پر عمل کرنا ممکن ہے۔ دونوں کا انداز تازگی کا، رہنمائی کا، انفرادیت کا حامل ہے۔ البتہ یہ بات روشن ہے کہ قرآن کا لکھنے والا علی کا خالق ہے اور نہج البلاغہ بولنے والا اللہ کی مخلوق ہے۔ اور جو خالق اور مخلوق کا رشتہ ہے وہ ان دونوں میں سچا ہے۔ اگر ہمیں کوئی خالق سے جوڑنے والی ذات ہے تو اسے علی کہا جاتا ہے، اور خالق جس مخلوق سے پیار چاہتا ہے اسے علی کہا جاتا ہے۔ لہذا جب ہم بارگاہ احدیت میں حاضر ہوں گے تو وہ چاہتا یہ ہے کہ تم مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، اور جب ہم علی کی خدمت میں حاضر ہوں تو وہ چاہتے یہ ہیں کہ تم میری ولایت سے پہلے اللہ کی توحید کا اقرار کرو۔ اور یہ ایسا عبد اور معبود کا رشتہ ہے جس میں انفرادیت پائی جاتی ہے۔ عزیزو، یوں تو مولا کائنات اور اللہ کی معرفت کا باب اس عنوان سے گفتگو کرنا نہ صرف مشکل نہیں ہے بلکہ اتنا آسان ہے، کیونکہ جس ذات کی زندگی کا ہر لمحہ الہی ہو، جس ہستی کی زندگی کی ہر آن للہی ہو، جس کی زندگی میں کوئی لمحہ بغیر رنگ خدائی کے نہ گزرا ہو، جس کے پورے وجود پر صبغت اللہ طاری ہو، جس کی ہر آن اور ہر بان اور ہر شان میں للہیت طاری ہو، اسے علی کہا جاتا ہے۔
لہذا بارگاہ الہی میں مناجات کرتے ہوئے ارشاد فرمائیں گے الہی کفا بی عزا ان اکون لک عبدا، یا اللہ مجھ علی کی سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ الہی کفا بی فخرا ان تکون علی ربا، یا اللہ علی کا سب سے بڑا اعزاز اور فخر یہ ہے کہ تو علی کا رب ہے۔ الہی انتا کما احب فاجعلنی کما تحب، یا اللہ مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ عزیزان گرامی، شاید یہ 3 جملے جن کے میں نے ترجمے کر دیے، ابھی ایک جملے کا ترجمہ مجھے آپ سے توجہ بڑھا کر کرنے کی ضرورت ہے۔ شاید یہ 3 جملے کہ جس میں مولا فرما رہے ہیں کہ میرے لیے عزت یہ ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، میرے لیے فخر یہ ہے کہ تو میرا رب ہے، مجھے ایسا بندہ بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، شاید یہ 3 جملے انبیاء کرام کی دعاؤں میں بھی مل جائیں، شاید اولیاء الہی کی مناجات میں بھی یہ 3 کلمات مل جائیں، مگر ایک جملہ تو علی کی ذات سے مخصوص ہے۔ یہ بات علی کے علاوہ کسی نے کی ہی نہیں ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ الہی الہی انتا کما احب، تو ایسا ہی اللہ ہے جیسا علی چاہتا تھا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ یہ جملہ مولا علی کی ذات سے مخصوص ہے، یا اللہ تو ایسا ہی اللہ ہے جیسا میں چاہتا تھا۔ اب اس جملے کے بعد یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ ہر ولی علی کی جوتیاں کیوں سیدھی کرتا ہے۔ کوئی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا جب تک کہ علی کی خدمت میں حاضری نہ دے۔ ہر سلسلہ ولایت کا سر سلسلہ علی کی ذات۔ جتنی بھی اللہ نے ولایتیں کائنات میں تقسیم کی ہیں وہ سب وہ ہیں جو علی کی محبت اور مودت کا دم بھرتے ہیں۔ لہٰذا سہون میں رہنے والا سہون کو شریف کر دے گا، دہلی میں بسنے والا دہلی کو شریف کر دے گا، اجمیر شریف میں سونے والا اجمیر کو شریف کر دے گا، مگر نجف میں سونے والا نجف کو اشرف بنا دے گا۔ خالق کا کلام قرآن اور مخلوق کا کلام نہج البلاغہ، یہ بات ذہن میں رہے کہ علی جب بولتے ہیں تو علی بولتے ہیں، اونچا بولتے ہیں، بلند بولتے ہیں، عظیم بولتے ہیں۔ میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں۔ آج جدید سائنس ثابت کرتی ہے کہ آسمان میں رستے ہیں، اور جب آسمان میں رستے ہیں تو کوئی تو ہو جو ان رستوں کا جاننے والا ہو، اور جو زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہے وہ وہی ہو سکتا ہے کہ جو زمین سے زیادہ آسمانوں میں رہا ہو، اس لیے کہ ان کی خلقت ظاہری اور ہے اور خلقت حقیقی اور ہے۔ جب آدم کی خلقت نہیں ہوئی تھی تو سرکار نے فرمایا میں نبی تھا، اور علی اس وقت بھی ولی تھا، کوئی وجود تو ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو اس قرآن یہی قرآن جو سنی بھائی کے گھر میں بھی رکھا ہوا ہے اور شیعہ بھائی کے گھر میں بھی رکھا ہوا ہے، یہ بھی یہودی کی سازش ہے، یہ بھی صہیونی سازش ہے کہ فلاں کا قرآن اتنے پاروں کا اور فلاں کا قرآن اتنے پاروں کا۔ میں اس طویل بے ہنگم بحث سے گریز کروں گا، صرف ایک جملہ کہوں گا، جو بھی قرآن میں تحریف کا قائل ہے وہ نہ صرف مسلمان نہیں ہے بلکہ انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ جو قرآن مجید میں تبدل اور تغیر بمعنی لفظی، جو تغیر اور تبدل بمعنی حقیقی کا قائل ہے وہ مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہے، اور جو یہ زبردستی کسی پر تھوپ رہا ہو کہ فلاں قائل ہے جبکہ وہ قائل خود قائل نہ ہو،
تو میں ان سے بھی ایک جملہ کہوں گا عزیزان گرامی، اللہ نے قرآن میں جب پکار کے کہہ دیا نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو جو بھی یہ کہے کہ قرآن میں تبدیلی ہوئی ہے وہ اپنے عقیدے کی اصلاح کرے، خالق سے بڑا کوئی قادر نہیں ہے۔ اس قادر مطلق نے کہا ہے کہ میں حفاظت کروں گا، تو دنیا میں کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کی قدرت کے سامنے رک سکے؟ قرآن وہی ہے جو کسی بھی گھر میں اور کسی بھی مسلمان کے گھر میں ہے۔ قرآن پہ اختلاف کرنا یہ اسلام دشمن طاقتوں کو راضی کرنے کے مترادف ہے۔ دو چیزیں لڑنے کے لیے نہیں ہیں، ایک قرآن لڑائی کے لیے نہیں ہے اور ایک آل نبی لڑائی کے لیے نہیں ہے۔ یہ دونوں جوڑنے کے لیے بھیجے گئے تھے، یہ دونوں نبی نے چھوڑے تھے تاکہ امت جڑی رہے، تو بس قرآن کی طرف آ جائیں اور نبی کی چھوڑی ہوئی دوسری چیز جسے اہل بیت کہا جاتا ہے ان سے وابستہ ہو جائیں، ہمارے سارے مسئلے حل ہوتے نظر آئیں گے۔ اس عظیم اور لا ریب کتاب میں ایک سورہ مبارکہ والعصر ہے۔ یہ قرآن کا چھوٹا سورہ ضرور ہے مگر قرآن کی مندرجات کی تلخیص ہے، خلاصہ ہے۔ میں اگر یوں کہہ دوں کہ اگر ہم چند آیتوں میں 6000 آیات سے زیادہ آیات کا خلاصہ دیکھنا چاہیں، یعنی اگر ہم یہ چاہیں کہ 6000 سے زیادہ آیات میں اللہ نے کیا نازل کیا ہے تو ہم چند آیتوں میں دیکھ سکتے ہیں، جسے سورہ والعصر کہا جاتا ہے۔ سورہ والعصر پورے قرآن کا خلاصہ ہے، بلکہ میں اگر یوں کہہ دوں کہ دیباچہ ہے، اگر میں کہہ دوں کہ فہرست کتاب ہے، اس پورے قرآن میں یہی تو چند باتیں ہیں جسے اللہ نے سورہ والعصر میں نازل کر دیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان الانسان لفی خسر، میں ابھی والعصر کے اوپر اپنی گفتگو کے اختتام پر بات کروں گا، مگر والعصر کہہ کر اللہ نے جس بات کو یاد کیا ہے وہ ہے انسان۔ میرے محترم سننے والوں، آپ کسی بھی لائبریری میں چلے جائیے، کسی بھی کتاب خانے میں تشریف فرما ہوں، ہر کتاب کا کوئی نہ کوئی عنوان ضرور ہوتا ہے۔ آپ کی نگاہ گئی کہ یہ کتاب اخلاقیات پر ہے، یہ کتاب منطق کی ہے، یہ کتاب فلسفے کی ہے، یہ کتاب تاریخ کی ہے، یہ تفسیر قرآن ہے، یہ حدیث کی کتاب ہے۔ ہر کتاب کا کوئی نہ کوئی عنوان ضرور ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، یہ بھی تو کتاب ہے، قرآن بھی تو کتاب ہے۔ جب اللہ نے اسے کتاب کہا ہے تو اس کتاب کا عنوان کیا ہے؟ جب ہر کتاب کسی عنوان پر لکھی گئی ہے تو قرآن بھی کتاب ہے، تو اس کتاب کا عنوان کیا ہے؟ اس کتاب کا عنوان یعنی قرآن کا عنوان انسان ہے۔ اللہ نے انسان کے موضوع پر جو کتاب لکھی ہے اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ بھائی اس نے بنایا تو بہت کچھ، مگر سب کچھ بنا کر بھی اس نے اپنے آپ کو مبارکباد نہیں دی۔ یہ انسان کیا ہے کہ جسے بنا کر کہا تبارک اللہ احسن الخالقین؟ خود اللہ اپنے آپ کو مبارکباد دے رہا ہے کہ تو بہترین مخلوق کا خالق ہو گیا۔ انسان سے بڑھ کر کوئی مخلوق نہیں ہے، انسان تمام مخلوقات میں اشرف اور اعلیٰ اور افضل ہے، اور تمام مخلوقات پر حاکم اور ناظر ہے۔ مگر عجیب سا رنگ ہے کہ بطخ کا بچہ تو انڈے سے نکل کر تیرنے لگے، مرغی کا بچہ تو انڈے سے نکل کے دوڑنے لگے، مچھلی کا بچہ تو فوراً تیرنے لگے، مگر یہ انسان کا بچہ 2 سال بعد بھی نہیں چلتا۔ یہ انسان کا بچہ 3 سال کے بعد بھی پورے جملے نہیں بول پاتا۔ جسے اشرف بنایا تھا اسے پیدائشی طور پر وہ سارے کمالات دے دیتا۔ اللہ نے پیدائشی طور پر نہ انسان کے بچے کو چلنا سکھایا، جو بطخ کے بچے کو چلنا سکھا سکتا تھا وہ انسان کو بھی سکھا سکتا تھا۔ اچھا، قرآن مجید میں 2 مثالیں اس نے دے دیں کہ بچے بول بھی سکتے ہیں۔ ایک حضرت عیسیٰ ہیں جو بول رہے ہیں، ایک زلیخا کی بہن کا بچہ ہے جو حضرت یوسف پہ جب الزام آیا تو گود میں لیٹا بچہ بول رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ کو تو آپ کہہ دیجئے کہ معصوم تھے،
وہ زلیخا کی بہن کا بچہ تو معصوم نہیں تھا، تو اتنا مان لو کہ اگر قادر چاہے تو بچے کو زبان دے سکتا ہے، مگر اس نے ہر بچے کو زبان نہ دی، اس نے ہر بچے کو زبان نہیں دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ چاہتا یہ ہے کہ بچہ محتاج ہو جائے والدین کا، اور والدین کا محتاج اسے اس لیے بنا دیا تاکہ والدین کو تربیت کی ذمہ داری دی جا سکے۔ یہ حیوان کا بچہ نہیں ہے، جب یہ ہے ہی انسان کا بچہ تو تم پر تربیت کی ذمہ داریاں ہیں۔ یاد رہے کہ جسے تربیت کا حق دیا جاتا ہے اسے تنبیہ کا حق بھی دیا جاتا ہے۔ جو پڑھاتا ہے وہ ڈانٹ بھی سکتا ہے، جو کھلاتا ہے وہ ناراض بھی ہو سکتا ہے۔ بس عزیزان گرامی، ربوبیت کے رشتے سے وہ تربیت کرتا ہے، اور اسی خالقیت اور ربوبیت کے تقاضے کے مطابق وہ ناراض ہو جاتا ہے، جسے عذاب کہا جاتا ہے۔ یا اللہ کی طرف سے عذاب یا اللہ کی طرف سے ناراضگی کا اظہار، یہ ہر مربی کو حق حاصل ہے۔ یہ 4 بچوں کے ماں باپ جب اپنے بچوں سے ناراض ہو سکتے ہیں تو وہ جو خالق کائنات ہے، وہ جو ماں باپ کو بھی پال رہا ہے، اسے بھی حق ہے کہ وہ کسی سے ناراض ہو جائے۔ تو یہ ناراضگی کو ناانصافی نہ کہنا بلکہ تربیت کا حصہ جاننا، تربیت کا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ مربی کو حق حاصل ہے کہ وہ تنبیہ بھی کرتا ہوا نظر آئے، لہذا اس بچے کو وابستہ کر دیا ماں باپ کے ساتھ تاکہ وہ تربیت کریں، وہ سکھائیں، وہ سمجھائیں، وہ سنواریں، وہ بڑا کریں، وہ جوان کریں، وہ انسان کے بچے کو انسان بنائیں۔ بھائی 2 ہی بچے اچھے کا نعرہ اسلام کا نہیں ہے۔ تربیت کر سکتے ہو تو شاید 10 بھی کم ہیں، اور اگر آدمی کو انسان نہیں بنا سکتے تو شاید 1 بھی زیادہ ہے۔ خبردار 2 ہی بچے اچھے کا نعرہ نہ لگائیے گا، اس لیے کہ ابو طالب کے 4تھے بیٹے کو علی کہتے ہیں۔ اگر یہ منطق مسلمانوں نے اپنا لی ہوتی تو پھر علی سے بھی محروم ہو گئے ہوتے۔ نہیں، تربیت والدین کی ذمہ داری ہے، اور کیونکہ مربی ہیں اس لیے اولاد کو ان کے ساتھ محتاج کر دیا، ان کا محتاج کر دیا، ان کے ساتھ جوڑ دیا۔ اب یہ جو انسانیت کے تقاضے ہیں وہ یہ ماں باپ سکھائیں گے۔ ہر بچہ دنیا میں مسلمان آیا، جی اللہ تو کافر بناتا ہی نہیں ہے، کسی انسان کو اللہ نے کافر پیدا ہی نہیں کیا، بلکہ میں تو کہہ دوں کہ مسلمان 2 طرح کے ہوتے ہیں، کچھ مجبور مسلمان ہیں، کچھ مختار مسلمان ہیں۔ یہ درخت مسلمان ہے اس لیے کہ کھجور کی گٹھلی دباتے ہیں تو آم کا درخت نہیں نکلتا۔ پکا مسلمان ہے جو کہہ دیا گیا اسی پر عمل کر رہا ہے۔ یہ سورج ایسا پکا مسلمان ہے کہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی دیر نہیں کرتا نکلنے میں، اور 1 لمحے کے لیے بھی دیر نہیں کرتا ڈوبنے میں۔ یہ چاند پکا مسلمان ہے، یہ موسم پکے مسلمان ہے، یہ حیوان پکے مسلمان ہیں، مگر مجبور مسلمان ہے۔ اور انسان بھی مسلمان ہے مگر مختار مسلمان ہے۔ اس کا جو اختیار تھا، اس کو جو اختیار حاصل تھا، اس سے اس نے غلط فائدہ اٹھایا، لہٰذا اس مختار مسلمان نے کیا کچھ کرشمے دکھائے، اگر انہیں بیان کیا جائے تو یہ ایک مجلس ناکافی رہے گی۔ اللہ نے کسی کو کافر پیدا نہیں کیا، میں اسے 10 دفعہ کہہ دوں، اللہ نے کسی کو کافر پیدا نہیں کیا، اللہ نے کسی کو کافر پیدا نہیں کیا۔ بس یہ جملہ سننے کے بعد مسلمان ہوشیار ہو جائیں، تمہیں کس نے حق دیا ہے جو مسلمان کو کافر بولو؟ اگر تمہیں کسی سے کوئی اختلاف رائے ہے تو مرد بنو اور آگے آ کے بیٹھو اور اپنے شبہات کو دور کرو، اور اگر کوئی گمراہ ہے تو اس کی اصلاح کرو۔ لیکن یہ کوئی قاعدہ قانون، کوئی کسوٹی، کوئی پیمانہ، کوئی طریقہ نہیں رہا۔ اللہ نے انسان کو مسلمان خلق کیا اور مسلمان مرتا دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا یہ ہے کہ جب مرے
تو یہ مسلمان مرے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، خبردار دنیا سے نہ جانا مگر مسلمان جانا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اللہ ہمیں مسلمان جیتا دیکھنا چاہتا ہے اور مسلمان مرتا دیکھنا چاہتا ہے۔ اگرچہ مسلمان جینا آسان ہے، مسلمان مرنا مشکل ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم مسلمان اس دنیا سے جائیں، اور کیسے مسلمان مریں؟ اللہ چاہتا یہ ہے کہ ہم جاہل اس دنیا سے نہ جائیں، کیسے عالم بنیں؟ اللہ چاہتا یہ ہے کہ ہم شجاع بن کر زندگی گزاریں، کیسے بہادر بنیں؟ اللہ چاہتا یہ ہے کہ ہم سخی بن کے زندگی گزاریں، کیسے سخی بنیں؟ اللہ چاہتا یہ ہے کہ ہم عزت مند زندگی گزاریں، تو کیسے صاحب عزت بنیں؟ اللہ چاہتا یہ ہے کہ ہم غیرت مند بن کر رہیں، تو کیسے غیرت مند بنیں؟ عزیزان گرامی، اگر کمالات حاصل کرنے ہیں جو فطری طور پر ہمارے اندر اللہ نے قرار دیے ہیں، بھئی اسی مجمع میں انہی سامعین میں ایک تعداد ہیں جو علم کو حسن جانتے ہیں، تو وہ اہل علم سے دوستی کرتے ہیں۔ اسی مجمع میں اور انہی سامعین میں کچھ لوگ ہیں جو حسن ظاہری کو کمال جانتے ہیں، تو وہ حسینوں کے دروازے پر نظر آتے ہیں۔ کچھ ہیں کہ جن کے نزدیک سخاوت کمال ہے تو وہ اہل دل سے دوستی کرتے ہیں۔ کچھ ہیں کہ ان کے نزدیک شجاعت کمال ہے تو وہ بہادروں سے دوستی کرتے ہیں۔ کچھ ہیں کہ جن کے نزدیک شہرت کمال ہے تو وہ مشاہیر سے تعلقات بناتے ہیں۔ کچھ ہیں کہ جن کے نزدیک منصب کمال ہے تو وہ صاحبان منصب سے دوستی بناتے ہیں۔ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ در در کی ٹھوکریں کھائیں، اس نے ایک ہی گھر میں سارے کمالات رکھ دیے۔ علم بھی یہاں کمال پر ہے، سخاوت بھی یہاں کمال پر ہے، عزت بھی یہاں کمال پر ہے، غیرت بھی یہاں کمال پر ہے، شہرت تو یہاں ایسی ہے کہ زمین والوں سے زیادہ آسمان والے جانتے ہیں۔ اور منصب کون سا ہے جو یہاں پر نہیں پایا جاتا؟ ہر الہی منصب یہاں کمال پر ہے۔ نبوت یہاں ہے، رسالت یہاں ہے، امامت یہاں ہے، حجیت یہاں ہے، ولایت یہاں ہے، عصمت یہاں ہے، شجاعت یہاں ہے۔ سارے کمالات کا مجموعہ اللہ نے نبی کے گھرانے کو بنا دیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہ انسان کو باکمال دیکھنا چاہتا ہے، لہٰذا اس آیہ کریمہ میں سب سے پہلا ذکر ان الانسان لفی خسر، کیونکہ اسے انسان سے زیادہ پیار ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ ہر مخلوق کو سخر لکم، ہر مخلوق کو اللہ نے انسان کے لیے مسخر قرار دیا۔ ساری دنیا اس کی مٹھی میں دے دی، پتھروں کو پودوں پہ قربان کر دیا، پودوں کو حیوانوں پہ قربان کر دیا، حیوانات کو انسانوں پہ قربان کر دیا، چاند ستارے، وحوش، طیور، پرندے، فضائی اور خلائی اور دریائی مخلوق اور صحرائی مخلوق، گویا ہر ایک کو انسان کی خدمت میں رکھ دیا، اور پھر سب کو اس کی خدمت میں رکھ کے کہا خلقت الخلق لأجلک، اے انسان میں نے ساری مخلوق تیرے لیے بنائی ہے، مگر فوراً کہا خلقتک لأجلی، مگر تجھے اپنے لیے بنایا ہے۔ بس یہ انسان جب اللہ کی خاطر زندگی گزارے اور اس کا بن کر رہے تو اس کی قیمت روشن ہوتی ہے۔ ہر ایک چیز کی قیمت ہے، انسان کی بھی قیمت ہے۔ انسان کی قیمت یہ ہے کہ یہ اپنے ہدف سے سچا رہے اور آشنا رہے۔ پہلے مرحلے پہ یہ اپنے ہدف سے آشنا رہے اور دوسرے مرحلے پر یہ اپنے ہدف سے سچا رہے۔ میں نے ایک جملے کی خاطر آپ کو بہت زحمت دی
کہ یہ سارے کمالات، یہ علم، یہ تقوی، یہ شجاعت، یہ غیرت، یہ سخاوت، یہ شہرت، یہ منصب، یہ حسن ظاہری، یہ انسان کا انسان بن کے رہنا، یہ سارے کمالات کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کا ایک واحد رستہ ہے، ایک واحد حل ہے کہ ایسوں سے جڑ جاؤ جنہیں یہ کمالات حاصل تھے۔ لہٰذا میں اور آپ جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس دروازے سے اچھا دروازہ نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ کون کہاں بیٹھا ہے، مگر میرے محترم سننے والے جہاں بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے، اس لیے کہ جہاں ہم بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے، ترقی کی راہیں کھلتی ہیں، عظمت کے رستے نکلتے ہیں، انسان کو انسانیت کی اقدار اور تہذیب سے آشنائی ملتی ہے، اور یہ بظاہر جو 6 فٹ کا بدن رکھنے والا ہے یہ کائنات پر تسلط پا لیتا ہے اور اختیار حاصل کر لیتا ہے۔ بس میرے عزیزو، اس مجلس کی مناسبت سے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمارا ملک ہو یا عالمی سطح پر مسائل کے حل کی تلاش ہو، ہمیں اس ایک نقطہ مرکزی پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے فروغ انسانیت، وہ ہے کسی طرح انسانی تہذیب کی پرورش، اس رشتے سے کسی اور انسان کو دیکھنا کہ یہ انسان ہے۔ اس لیے کہ میرا محترم مجمع یہاں ہو یا اس مجلس کو اپنے رہائش گاہوں پر بیٹھ کر سن رہا ہو، اتنا عرض کروں گا کہ ہم سب اگر مسلمان ہیں تو علی والے ہیں، اور اگر انسان ہیں تو انسان اکمل کے ماننے والے ہیں۔ اس انسان اکمل علی نے اپنے گورنر کو جب مصر تعینات کیا تو ان سے یہی فرمایا تھا کہ میں تمہیں جہاں بھیج رہا ہوں وہاں تمہارے 2 طرح کے بھائی ہیں، یا تمہارے دین میں تمہارے بھائی ہیں یا انسان ہونے میں تمہارے بھائی ہیں۔ اے مالک، دونوں کے ساتھ ایک جیسا رویہ رکھنا، جو تمہارے دینی بھائی ہوں ان سے بھی پیار کرنا، اور جو تمہارے انسان ہونے میں بھائی ہوں ان سے بھی پیار کرنا۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جو ہمارے دینی بھائی نہ ہو اس سے ہمیں دگنا پیار اس لیے ہونا چاہیے کہ ہمیں اسے اپنا دینی بھائی بھی بنانا ہے۔ اور یاد رہے کہ کبھی بھی مریض سے نفرت نہیں کی جاتی، مرض سے نفرت کی جاتی ہے۔ جو لوگ مریضوں سے نفرت شروع کر دیتے ہیں وہ کچھ بھی ہوں معالج نہیں ہوتے، وہ کوئی بھی ہوں مبلغ نہیں ہوتے، وہ کوئی بھی ہوں مصلح نہیں ہوتے، وہ کوئی بھی ہوں وہ مسلمانوں کے نمائندے نہیں ہوتے۔ مسلمانوں کی نمائندگی کے لیے ضروری ہے کہ ان لوگوں سے پیار دگنا ہونا چاہیے جن کے ہاں کوئی گمراہی پائی جاتی ہے، جن کے ہاں کوئی کجی اور کمزوری پائی جاتی ہے۔ بھائی میں جب تک اس کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا میں اس کے مسئلے کو حل کیسے کروں گا؟ لہٰذا تمام تر پیغامات پر غالب اور حاکم پیغام اگر کوئی تصور کیا جائے تو وہ انسانیت ہے۔ فلاں زبان بولتا ہے، آپ فلاں زبان بولتے ہیں، فلاں علاقے والے فلاں لباس کو ترجیح دیتے ہیں اور ان کا پہناوا یہ ہے، ان کا رنگ دبا ہوا ہے اور ان کا رنگ کھلا ہوا ہے، وہ فلاں زبان میں یہ لفظ صحیح نہیں بول پاتے، ان کے ہاں یہ رسم و رواج ہیں۔ میرے عزیزو، یہ عیب نہیں بلکہ حسن ہے۔ امام حسین دعائے عرفہ میں فرماتے ہیں، یا اللہ میں تیری خالقیت پر اور تیری کرشمہ سازی پر تیری بارگاہ میں شکر گزار ہوں کہ اسی بے ہڈی گوشت کے لوتھڑے زبان سے، جس میں ہڈی نہیں ہے یہ زبان، بغیر ہڈی کا یہ گوشت کا لوتھڑا جب یہ دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے لگنے لگتا ہے اور دانتوں پر جا کے لگتا ہے تو لغتیں بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ امام حسین کے الفاظ کا سے اقتباس ہے اور مفہوم ہے۔ یہی زبان، یہی گوشت کا لوتھڑا فلاں علاقے میں جب دانتوں پر لگتا ہے تو سندھی بنتی ہے، یہی گوشت کا لوتھڑا فلاں علاقے میں جب زبان پر لگتا ہے، دانتوں پہ لگتا ہے تو فارسی بن جاتی ہے۔ زبان ایک جیسی ہے، دانت ایک جیسے ہیں، لغتیں مختلف کیسے ہیں؟ امام فرما رہے ہیں یہ تیری کرشمہ سازی ہے کہ تو نے اس انداز سے اس کائنات کو خلق کیا ہے۔ تو اصلی نقطہ آج کی مجلس کا اگر مرکزی نقطہ میں قرار دوں
تو وہ یہ کہ انسانیت کو فروغ دیا جائے۔ اختلاف رائے حسن ہے، اختلاف سلائق حسن ہے، اختلاف مذہب حسن ہے، اور فقہی اختلافات حسن ہے، اور کلامی اختلافات حسن ہے۔ اختلاف نہ ہو تو یونیورسٹیاں بند ہو جائیں، اختلاف نہ ہو تو تحقیق کا دروازہ بند ہو جائے، اختلاف نہ ہو تو ترقی کی راہیں مسدود ہو جائیں۔ اختلاف کے بغیر تو یہ زمین و آسمان بھی نہیں چلتا۔ یہ اختلاف لیل و نہار ہے جو دنیا چل رہی ہے، لہٰذا اختلاف کو عیب نہ جانیے گا۔ اختلاف اور ہے، جھگڑا اور ہے۔ اسلام چاہتا یہ ہے کہ اختلاف کرو مگر جھگڑا نہ کرو، حوصلہ رکھو، ہمت رکھو، دل بڑا کرو، ذہن وسیع کرو، اور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کی جرأت پیدا کرو۔ جی، تنہا رہنے کا تجھے شوق ہے مسلم کیوں کر، تنہا رہنے کا تجھے شوق ہے مسلم کیوں کر۔ دو مصرے عرض کر رہا ہوں۔ تنہا رہنے کا تجھے شوق ہے مسلم کیوں کر، شارع عام پہ چل یار سفر پیدا کر۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ اب اللہ نے انسان کے خسارے کا ذکر کر کے انسان کی قدر اور منزلت کو بھی بیان کیا ہے، اور اس کے بگاڑ کا حل بھی پیش کیا ہے، اور حل یہ ہے کہ والعصر۔ میں نے بہت دیر لگا دی اصلی مضمون تک آنے میں۔ حل انسان کے مسائل کا والعصر ہے، جسے پہلے اللہ نے بیان کیا ہے۔ والعصر کہہ کر کہا ان الانسان لفی خسر۔ انسان کی مشکلات کا حل اس والعصر میں پوشیدہ ہے۔ بظاہر تو یہ واو قسم ہے، اور واو قسم کے ذریعے اللہ عصر کی قسم کھا رہا ہے۔ پہلے تو محترم سننے والوں یہ بات روشن ہو جائے کہ قسم دو وجہ سے کھائی جاتی ہے، یا بات میں اعتبار بڑھانے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے۔ میری بات معتبر ہو جائے، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں۔ آپ کو لگا کہ آپ کی بات مانی نہیں جائے گی تو آپ نے قرآن کی قسم کھا لی، اور جیسے ہی آپ نے قرآن کی قسم کھا لی، سرکار دو جہاں کا نام لے کر قسم کھا لی، سننے والا آپ کی بات پر اعتبار کر لیتا ہے، اس لیے کہ آپ نے قسم کھا لی ہے۔ یا قسم کھائی جاتی ہے بات کو معتبر بنانے کے لیے، یا قسم کھائی جاتی ہے جس کی قسم کھائی جا رہی ہے اس کی تعظیم کرنے کے لیے۔ بھائی میں اور آپ تو قسم اس لیے کھائیں کہ ہمیں اپنی بات کو معتبر بنانا ہے۔ اللہ یوں قسم کیوں کھا رہا ہے؟ ساری دنیا اس کی بات مانے تب بھی اسی کی ہے، کوئی اس کی بات نہ مانے تب بھی حق ہے، تو پھر اللہ کو کیا ضرورت تھی قسم کھانے کی؟ اللہ اس لیے قسم کھا رہا ہے کہ جس کی قسم کھا رہا ہے اس کی تعظیم کروانا ہے۔ والصبح اذا تنفسا، قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے۔ والنہار، قسم ہے دوپہر کی۔ واللیل، قسم ہے رات کی۔ والعصر، قسم ہے عصر کے وقت کی۔ یا اللہ نے اچھا والعادیات، دوڑنے والے گھوڑوں کی نہیں بلکہ گھوڑوں کے سموں سے اڑنے والی چنگاریوں کی قسم۔ بھائی ہمارے معاشرے میں گھوڑے تو بہت دوڑ رہے ہیں، مگر کیا یہ ہمارے روڈ پہ دوڑتا ہوا گھوڑا ہے جس کی قسم سورہ عادیات میں اللہ نے کھائی ہے؟ تو فوراً تفسیر قرآن میں بتایا گیا یہ وہ گھوڑا ہے جس کی پشت پر مجاہد بیٹھ کر میدان جہاد میں جاتا ہے۔ تو سوال تو یہ ہے کہ اگر میدان جہاد میں ایک مجبور مسلمان گھوڑا کسی مجاہد کو بیٹھا کر لے جائے تو اللہ اس کے سموں سے اٹھنے والی چنگاریوں کی قسم کھاتا ہے۔ ہم یہی تو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اس گھوڑے کی پشت پہ جو مجاہد بیٹھا ہے اس کی تعظیم بھی تو کرو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ابھی اللہ نے قسمیں کیوں کھائی ہیں؟ یا اللہ نے کیوں اوقات یومیہ کی قسم کھائی؟ اللہ متوجہ کرنا چاہتا ہے کوئی دن ذاتی طور پر قابل تعریف نہیں ہے،
کوئی دن ذاتی طور پر قابل مذمت نہیں ہے، اس لمحے سے اور اس دن سے کسی کا تعلق ہوتا ہے جو اسے قابل تعریف بنا دیتا ہے، یا اس کا تعلق ہوتا ہے جو اسے قابل مذمت بنا دیتا ہے۔ ہم نے جب والنہار دوپہر کی قسم کھاتے ہوئے اللہ کو دیکھا تو ہم نے تاریخ کے صفحے لوٹنا شروع کیے کہ کوئی دوپہر ہے جو اس قابل ہو جس کی اللہ قسم کھائے۔ تو ہم نے دیکھا کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا بازو اٹھایا، وہ وقت دوپہر کا تھا جب آواز آئی من کنت مولا، ہم نے جب رات ڈھونڈنا شروع کی تو ہمیں ایک رات نظر آئی جب ایک بھائی کے بستر پہ دوسرا بھائی سویا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اب یہ والعصر کون سا لمحہ ہے جس کی قسم اللہ قرآن میں کھاتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ تو عزیزو، عصر سے مراد ظہر کے بعد والا وقت ہے، ہاں یہ بھی درست ہے، اور عصر سے مراد ایک دورانیہ ہے، ایک زمانہ ہے، ہاں یہ بھی درست ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور آیت اللہ حائری ہم عصر تھے۔ ہم کہتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اور راجہ صاحب محمود آباد رحمۃ اللہ علیہ ہم عصر تھے، یعنی ہم ان جملوں سے یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ ان دونوں کا زمانہ ایک تھا۔ تو وہ زمانہ چاہے 20 سالوں پر محیط ہو، 10 سالوں پر محیط ہو، غرض ایک دورانیہ ہوتا ہے جسے ہم عصر کہتے ہیں۔ یہاں جو اللہ نے قسم کھائی ہے والعصر کہہ کر، تو کون سے مفہوم کی طرف رہنمائی ہے؟ وہ ظہر کے بعد والا عصر کا وقت یا کوئی دورانیہ ہے؟ میں کہتا ہوں دونوں ٹھیک ہیں، اس لیے کہ اگر ہم دونوں کو نہیں مانیں گے تو ہم ظاہر قرآن کے خلاف چلے جائیں گے، اور ظہور قرآن حجیت رکھتا ہے۔ جو لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے اس کا معاشرے میں استعمال مانا جائے گا کہ معاشرے میں اس کا استعمال کیا ہے۔ لہذا مثلاً حی علی الصلاۃ جب آپ اذانوں میں کہتے ہیں تو قرآن مجید میں اقیم الصلاۃ کا اگر لفظ آیا ہے تو ہمارا فوراً ذہن جاتا ہے نماز اور مخصوص ارکان اور مخصوص اعمال پر مشتمل ایک عبادت کی طرف، جبکہ لغت میں جا کر ہم دیکھیں گے تو صلاۃ دعا کو کہتے ہیں۔ ہر اٹھنے والا ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں جب ہاتھ اٹھا کر اس سے بات کرے گا تو اسے لغت کے زبان میں صلاۃ کہا جاتا ہے۔ جس طرح ہم قرآن میں ہی لیتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس آیت میں جو صلاۃ کا لفظ آیا ہے وہ دعا کے معنی میں آیا ہے، اور اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ کے اندر جو صلاۃ کا لفظ آیا ہے وہ مخصوص اعمال، مخصوص ارکان پر مشتمل ایک عبادت کے لیے آیا ہے۔ تو ہمیں جب بھی لفظ صلاۃ بولنا ہوگا تو دونوں معنی پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جب عصر کے دو معنی ہیں، ایک ظہر کے بعد والا عصر، ایک وقت ہے، دن کا ایک دورانیہ ہے، وہ چند لمحوں کا ہوتا ہے، اور ایک دورانیہ زندگی کا چند سالوں پر محیط دور، ہم اسے بھی مراد لیں گے۔ میں ان دونوں کو کیسے جمع کروں، کیسے ایک جگہ لے کر آ جاؤں؟ تو مجھے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ہم مختصر کریں گے تو عصر عاشور بنے گا، اور مطول کریں گے تو عصر مصطفیٰ بنے گا۔ حسین و منی وانا من الحسین سمجھ میں آ جائے گا۔ نبی کی زندگی کو خلاصہ کریں گے تو عصر عاشور بنے گا، اور حسین کی زندگی کو مفصل دیکھیں گے تو عصر مصطفیٰ بنے گا۔ لہذا ہمیں دونوں عصروں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، عصر مصطفیٰ اور عصر عاشور۔ عصر مصطفیٰ
میں عصر مصطفیٰ کو 23 برس کا نہیں مانتا، طالب علم ہوں اور تکبر سے گریز رکھنے کا شوق رکھتا ہوں۔ عصر مصطفیٰ 23 برس کا نہیں ہے۔ اعلان نبوت اور ہوتا ہے اور ایجاد نبوت اور ہے۔ ہمارے نبی نے جب اعلان نبوت کیا تو اس وقت نبوت ملی نہیں تھی، نبوت تو اس وقت مل گئی تھی جب آدم کا وجود نہیں تھا۔ اعلان کروایا ہے، لوگوں نے اعلان کو ایجاد سمجھ لیا۔ ایک شخص نے آ کر میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سوال کیا کہ آیہ تطہیر کے نازل ہونے کے بعد اہل بیت پاک ہوئے؟ 9 ہجری میں آیہ تطہیر نازل ہوئی ہے۔ چادر یمنی میں پنجتن کو لے کر نبی نے جب اللہ سے مناجات کی تو آیہ تطہیر نازل ہوئی۔ تو سوال کرنے والا پوچھتا ہے کہ آیہ تطہیر کے نازل ہونے پر اہل بیت پاک ہوئے؟ تو میرے معصوم امام نے جواب یہ دیا کہ کیا سورہ توحید کے نازل ہونے پر اللہ ایک ہوا؟ اللہ ہمیشہ سے وحدہ لا شریک ہے۔ سورہ توحید نے اعلان توحید کیا ہے، آیہ تطہیر نے اہل بیت کی عصمت کا اعلان کیا ہے، ورنہ عصمت ان کے ہاں پیدائشی ہے، ہمیشگی ہے، جب سے ہیں تب سے معصوم ہے۔ اسی طرح میرے نبی آخر خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 23 برس کی زندگی میں نبی نہیں ہوئے، 23 برس کے لیے نبی نہیں ہوئے، بلکہ یہ اس وقت بھی نبی تھے جب کچھ نہیں تھا۔ اور بلکہ میں تو اس باب میں اتنا کہہ دوں کہ اگر کوئی آپ سے کہے کہ وہ 40 سال کی عمر میں نبی ہوئے تو آپ اس سے کہہ دیجئے گا کہ تمہیں آنے میں 40 سال دیر لگی ہے، تمہیں سمجھنے میں 40 سال دیر لگی ہے۔ توجہ چاہوں گا، وہ عصر مصطفیٰ میرے محترم سننے والوں، ایام تاریخ بشریت کے خاص ایام سے وابستہ ہیں۔ ذرا پلٹیے اپنے مسائل اور مشکلات کے حل کے لیے۔ ہمارے مسائل کا حل کیا ہے؟ ہمارے مسائل کا حل یہ ہے کہ ہم عصر مصطفیٰ میں پلٹ جائیں۔ اگر ہم عصر مصطفیٰ میں پلٹ گئے تو ہماری مشکلات آسان ہو جائیں گی، ہماری پریشانیاں آسان ہو جائیں گی۔ دقت چاہوں گا، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ سنی ہیں یا شیعہ؟ تو انہوں نے بے ساختہ فرمایا عصر رسول کا مسلمان ہوں۔ خدا کے واسطے مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں، سنی شیعہ طبقات فکری سے کہہ رہا ہوں کہ عصر مصطفیٰ میں پلٹ جاؤ، تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ عصر مصطفیٰ ہمیں چاہیے، نبی کا زمانہ ہمیں چاہیے، جس زمانے سے ہمیں قرآن ملا، جس زمانے سے ہمیں اصحاب ملے، جس زمانے سے ہمیں جنگوں میں، جہادوں میں، سفروں میں اور ہجرتوں میں دستور زندگی ملا، جس زمانے سے ہمیں تہذیب، اقدار اور انسانی اصول ملے، اور جس زمانے میں ہمیں سب کچھ ملا جسے علی کہا جاتا ہے۔ ہمیں اہل بیت کی زندگی ملی، ہمیں حسین ملا، ہمیں کربلا کا نواب ملا، ہمیں کربلا کا وہ رہنما ملا کہ وہ نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ عنوان خطابت قرار دیا گیا کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ بڑے خطاب ہوئے، مگر جب حضرت علامہ علی نقی النقن علی اللہ مقامہ آئے تو انہوں نے کہا کہ میں ایک جملے میں اس سیمینار کے مضمون پر بات کرنا چاہتا ہوں، کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ تو نقن صاحب نے فرمایا کربلا نہ ہوتی تو جمعے کی نماز بدھ کو ہوتی۔ پھر شریعت میں یہ تبدیلی آ جاتی، پھر یہ مذاق بنتا اسلام کا، پھر اسلام کا نام تک بھی نہ رہتا،
لیکن کربلا نے اسلامی تہذیب کو تضمین کر دیا، محفوظ کر دیا اور بچا کر آئندہ نسلوں کے لیے اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے اسے منتقل کر دیا۔ ہمیں عصر عاشور کی طرف جانا ہے، مگر جس کی قسم کھا کر اللہ نے ہمیں بچنے اور نجات دینے کا ہم سے وعدہ کیا ہے، اس سے پہلے ایک رات آتی ہے جو رات اس دن کے لیے تیار کرتی ہے۔ یاد رہے، تاریخ بشریت میں ہمیشہ اس رات کی بڑی اہمیت رہی ہے جس کی صبح کی قسم اللہ کھا رہا ہو۔ یہ رات مکمل ہوگی تو کچھ جوہر سامنے آئے گا، صلاحیتوں کا اظہار ہوگا، توانائیوں کا ظہور ہوگا، قابلیتوں کا جلوہ آرائی ہوگی، اور یہ ساری رات بظاہر عبادت الہیہ میں مصروف رہنے والے لوگ یہ اللہ سے توانائیاں لے رہے ہوں گے، اللہ سے حوصلے لے رہے ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں تاکہ کل آنے والا دن ان کے لیے یادگار بن سکے۔ یہ ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تب بھی انہیں مردہ نہ کہا جائے، بلکہ ان کی زندگیوں کا تو اللہ یوں قصیدہ پڑھے، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ خبردار، اللہ کی راہ میں جان دینے والوں کو مردہ نہ کہنا، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں رزق پا رہے ہیں۔ اور کبھی تو اللہ نے یہ کہہ دیا کہ وہ رزق ایسا پاتے ہیں کہ انتم لا تشعرون، تمہیں نہیں پتا کہ ان کی زندگی کیسی ہے۔ عزیزان گرامی، بہت سے زندوں کے زندہ ہونے پر یقین نہیں ہوتا جتنا کربلا میں سونے والے حسین کی زندگی پر یقین ہے۔ بہت سے چلتے پھرتے لوگ نظر آتے ہیں مگر ضروری نہیں ہے کہ وہ زندہ بھی ہوں، مگر کربلا میں سونے والے عباس علمدار کی زندگی پر ہمیں یقین ہے۔ کربلا کے بن میں بہت عظیم لوگ سو رہے ہیں جن کا مزار لوگوں کو آج زندگی عطا کر رہا ہے، جن کی قبریں لوگوں کو حیات بانٹتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ وہاں سونے والوں میں ایک نام حبیب ابن مظاہر کا بھی ہے، وہاں سونے والوں میں ایک نام حر ابن یزید ریاحی کا بھی ہے، وہاں سونے والوں میں ایک نام زہیر قین کا بھی ہے، وہاں سونے والوں میں عابس بھی ہیں، شوذب بھی ہیں، وہاں سونے والوں میں عثمان بھی ہیں، جعفر بھی ہیں، اون بھی ہیں، وہاں سونے والوں میں ایک 6 مہینے کا بچہ بھی ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ شب عاشور تاریخ بشریت کی انفرادی رات ہے۔ اس رات نے بہت سے سوئے ہوئے مقدروں کو جگایا ہے، اس رات نے بہت سے لوگوں کی تقدیروں کو جگایا ہے۔ یہ رات بظاہر رات ضرور ہے مگر اس نے پھر کبھی انسانوں کی زندگی میں رات آنے نہیں دی۔ یہ ساری رات عبادت الہیہ میں مصروف اللہ کے مجاہد، من المؤمنین رجال، قرآن کی زبان میں اور اللہ کی زبان میں جنہیں اللہ نے رجال کہہ کر، ہمت والے کہہ کر، حوصلے والے کہہ کر یاد کیا ہے۔ اللہ کی زبان میں کچھ ہمت والے لوگ ہیں جنہیں اللہ قرآن میں یاد کر رہا ہے، اور مقابلہ اس بات پہ تھا کہ پہلے میں جاؤں گا تو دوسرا بڑھ کے کہتا تھا کہ پہلے میں جاؤں گا۔ یہ میدان ہی کوئی اور میدان ہے، یہاں ہر شخص جانے کے لیے تیار نہیں بلکہ پہلے جانے کے لیے تیار ہے، اور ایک دوسرے کو سمجھا رہا ہے کہ تم بعد میں جانا، پہلے میں جاؤں گا۔ مقابلہ بھی ہو رہا ہے تو شہادت کے لیے مقابلہ ہو رہا ہے۔ جب صبح عاشور حضرت
سعید ابن عبداللہ تیر کھا کر زمین پر گرے اور امام حسین نے ان کے سر کو اپنی آغوش میں لیا۔ تو کچھ ہی دیر کے بعد تمام اصحاب حسینی نے امام حسین کے اطراف میں اپنا حلقہ بنا لیا اور سب زمین پر بیٹھے ہوئے تھے، اور حسین مولا کی آغوش میں سعید ابن عبداللہ کا سر تھا کہ اچانک سعید نے مسکرانا شروع کیا۔ امام نے تعجب سے پوچھا، سعید تم مسکرا رہے ہو؟ فرمایا، مولا میرے سرہانے رسول اللہ آ گئے ہیں، مجھ سے کہتے ہیں کہ تم نے میرے بچے کی جان بچائی ہے، میں تمہیں جنت میں لے جانے کے لیے آیا۔ کچھ گفتگو آگے بڑھی تو پھر سعید مسکرائے۔ امام نے فرمایا، سعید اب کی دفعہ کیوں مسکرائے ہو؟ کہ مولا میرے سرہانے علی بن ابی طالب آ گئے، میں علی کے چہرے انور کا دیدار کر رہا ہوں۔ سنیں گے عزادارو، سعید کچھ دیر کے بعد رونے لگے اور آنکھوں سے آنسو اتنے جاری ہوئے کہ امام نے پیشانی کا بوسہ دیا اور فرمایا، سعید کیا تمہیں تیر کی تکلیف سے رونا آ رہا ہے؟ تمہارے بدن میں جو تکلیف ہے اس کی وجہ سے رو رہے ہو؟ تو روتے ہوئے فرمایا، مولا میرے سرہانے آپ کی ماں زہرا آ گئے، وہ کہتی ہیں تم نے میرے بچے کی جان بچائی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو، اسی اسنا میں سعید نے آواز دی کہ حبیب کہاں ہیں؟ یہ رات حسین کے اصحاب کی رات ہے، یہ رات حسین کے شہزادوں کی رات ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا جناب سعید نے، حبیب ابن مظاہر کہاں ہیں؟ حبیب کچھ عقب میں تھے۔ امام نے آواز دی، حبیب تمہیں سعید بلا رہے ہیں، اس لیے کہ کسی بھی لمحے سعید کی روح پرواز کر سکتی تھی۔ حضرت حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آئے۔ جیسے قریب آئے تو حضرت سعید نے فرمایا، حبیب اپنا کان میرے دہن کے قریب لے آؤ۔ تو حبیب نے گھٹنے ٹیکے اور اپنا کان سعید کے دہن پہ رکھ دیا۔ تو کانپتی ہوئی آواز میں کہنے لگے، حسین کو چھوڑ کے نہ جانا، نبی کا نواسا غریب ہوتا جا رہا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ شب عاشور حسین خیام کے درمیان سے گزر رہے ہیں۔ پہلے اس جانب گئے جہاں اصحاب کے خیمے تھے۔ امام نے دیکھا کہ ایک بڑے خیمے میں تمام اصحاب جمع ہیں۔ امام خیمے میں داخل ہوئے تو سب نے کھڑے ہو کر استقبال کیا۔ امام نے فرمایا یہ جو لوگ کربلا میں جمع ہوئے ہیں یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، تمہیں میں اجازت دیتا ہوں کہ تم واپس چلے جاؤ، انہیں مجھے مارنا ہے، تم سے غرض نہیں ہے۔ مگر ایک مرتبہ آواز آئی جناب حبیب ابن مظاہر کی، مولا ہم سب کا اتفاق ہے کہ اگر 70 مرتبہ مارے جائیں اور پھر زندہ کیے جائیں تو ہم تب بھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ اور پھر روانہ ہوئے ان خیموں کی طرف جہاں زینب کا خیمہ ہے، جہاں حضرت سکینہ کا خیمہ ہے، جہاں جناب رباب کا خیمہ ہے۔ خیموں کے درمیان سے گزر رہے ہیں تو ایک ماں 2 بچوں کو لیے بیٹھی ہے اور وہ دونوں سے یہ کہہ رہی ہے، اے اون و محمد، کل ایسا نہ ہو کہ علی اکبر مارے جائیں اور تم زندہ رہ جاؤ۔ اے میرے بچوں، پہلے اپنی قربانی پیش کرنا۔ حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے، چند قدم آگے بڑھے تو ایک خیمے میں ایک ماں ایک بچے کو لیے بیٹھی ہے جو اپنے بچے سے کہہ رہی ہے، قاسم میں غیر خاندان کی ہوں، کل اگر تمہاری طرف سے کوئی کوتاہی ہو گئی تو لوگ کہیں گے کہ دودھ کا اثر تھا، میرے لال کل قربانی میں پیش قدم رہنا۔ امام نے آنکھوں میں آنسو بھرے اور روتے ہوئے فرمایا، اے بھابی ام فروا، تمہارے بچے کی قربانی تو ساری قربانیوں پر غالب ہوگی۔ کچھ اور آگے بڑھے تو ایک ماں تھی جو اپنے بچے کو لیے بیٹھی تھی اور کہہ رہی تھی، علی اکبر کل اپنے بابا پہ قربانی میں دریغ نہ کرنا،
عزاداروں بہت گریہ ہو گیا. ایک ماں کا اور نام سن لیجئے. حسین گزرے تو ایک ماں ہے جو جھولا جھلا رہی ہے اور بار بار کہتی ہے اے علی اصغر تم تو گھٹنیوں بھی نہیں چل پاتے, تم کل کربلا میں کیسے قربانی دو گے؟ حسین نے ایک مرتبہ خیمے میں قدم رکھ دیا, بچے کو اپنی آغوش میں لے لیا. اے رباب تیری قربانی سب سے آگے ہوگی. کربلا کے میدان میں سب سے بڑا مجاہد تیرا ہی بچہ علی اصغر ہوگا جو اپنے بابا کے ہدف پہ قربان ہو جائے گا. یہ رات تمام ہوگی, صبح عاشور کا سورج ہوگا اور کربلا میں جگہ جگہ لاشیں ہوں گے. زہرا کا چمن اجڑے گا, نبی کا گلشن لوٹا جائے گا. دنیا دیکھے گی کہ کون جیتا اور کون ہارا. حسینیت زندہ باد. گھبرا